شرعی سفر کتنی مسافت ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عوام سے زیادہ میں علماء سے اس پر غور و فکر کی درخواست کروں گا، علماء اور طلباء سے۔ حدیث سفر قرار دیتی 3 دن کی مسافت کو۔ کسی حدیث میں یہ فکر نہیں کہ اتنے میل، حدیث نے 3 دن رات کی مسافت کہی۔ اب وہ کتنی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے سوا امام مالک اور شافعی انہوں نے فاصلہ مقرر کیا، 4 برید 48 کلومیٹر فلاں 48 میل، کلومیٹر تو زیادہ بنیں گے، انہوں نے فگر مقرر کیا۔ امام شافعی تو بعد میں، امام مالک اور کچھ اور علماء اس دور میں تھے، کچھ اور علماء، امام مالک اور کچھ اور علماء اس دور میں تھے جو فگر پیمائش کا مقرر کرتے۔ امام ابو حنیفہ نے صاف انکار کیا۔ امام ابو حنیفہ نے زور دے کر کہا کہ نہیں، جب رسول اللہ کی حدیث 3 دن ہے تو بس 3 دن میں جو سفر طے ہوگا۔ ایک بات تو واضح سمجھ آ گئی کہ فقہ حنفی میں اصل چیز پیمائش نہیں، اصل چیز مدت ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، فقہ حنفی میں دلائل اس کے میں بعد میں کھولتا ہوں، پہلے ایک خاکہ پورا دے لوں۔ دوسرا یہ کہ موضع کے مسح کے بارے میں، موضوع پر مسح کے بارے میں فرمایا 3 دن رات مسافر مسح کرے۔ اس سے بھی ہمارے علماء نے استدلال کیا کہ سفر کی کم از کم مدت ہے 3 دن، فاصلے نہیں، فاصلے کا اعتبار نہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں جی فاصلے کا اعتبار کرتے ہیں، تو غور کریں کہ ہمارے علماء ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، کسی شہر میں جانے کے 2 راستے ہوں، ایک راستہ وہ شرعی سفر کی مقدار بنتا ہے، دوسرا راستہ سفر کی مقدار نہیں بنتا، تو جو راستہ سفر کی مقدار بنتا ہے اس راستے سے جائے تو قصر کرے، اور جو سفر کی مقدار نہیں بنتا اس سے جائے تو پوری پڑے۔ کہتے ہیں نا کہ جس طرح ہم بصیر پور سے قصور جائیں گے، اگر ٹرین کے ذریعے جائیں تو قصر نہیں کریں گے، اور اگر بس کے ذریعے جائیں دیپال پور کے راستے تو قصر کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راستے کا اعتبار کیا گیا۔ پھر علماء نے صاف کہا کہ اگر سمندری سفر ہے تو سمندر کے لائق جو بنے گا 3 دن رات کا سفر وہ مراد ہے، پھر یہ 92-96 نہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے کے مطابق جتنا سفر بنے گا وہ ہے۔ اب میں اصل بات پر آتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ فاصلے کی پیمائش کا اعتبار نہیں کرتے، آپ کی نظر میں اصل اعتبار ہے 3 دن کی مسافت کا، اور اس میں نہ بہت تیز کا اعتبار ہے نہ بہت سست کا، درمیانے کا۔ یہ بات کہ درمیانے کا اعتبار ہے یہ ہمارے بہت سے علماء نے صاف لکھ دی۔ اس کے میں کچھ حوالہ جات بتا دوں۔ جنہوں نے درمیانی جو ہے نا طریقہ سفر کا، وہ کہتے ہوئے اونٹ کی رفتار کو پسند کیا۔ انہوں نے کہ جی بدائع سنہ دیکھیں، الاختیار تعلیل المختار، خزانۃ المفتین، اللباب، ملتقى الابہر، رد المحتار، تنویر الابصار، در المختار، بدایہ، ہدایہ، فتح القدیر، عنایہ، بنایہ، درر غرر، النار الفائق، کنز الدقائق، بحر الرائق، تبیین الحقائق وغیرہ وغیرہ۔ ان سب نے یہ لکھا جی رفتار درمیانی کا اعتبار ہے جی، اور درمیانی رفتار اونٹ کا سفر ہے۔ اب دیانتداری سے سوچا جائے، یا تو رسول اللہ کی حدیث ہوتی، نبی پاک نے فرما دیتا اونٹ کی رفتار کا اعتبار ہے، بات ختم۔ نبی پاک کی طرف سے یہ وضاحت نہیں، اونٹ کی رفتار کا اعتبار۔ نبی پاک نے 3 دن کی مدت بتائی۔ امام ابو حنیفہ کے سوا بعض فقہاء نے سفر کی مسافت طے کی
کہ اتنا سفر. ابو حنیفہ نے کہا نہیں، 3 دن رات. درمیانہ سفر دیکھا جائے، درمیانی رفتار سے، دیانتداری سے بتایا جائے آج کے دور میں کون بندہ اونٹوں پر سفر کرتے ہیں عام لوگ؟ شاذ و نادر کوئی کرتے ہوں گے. کیا اس دور کی عام سواری اونٹ ہے؟ ہر دیانتدار بندہ صاف کہے گا کہ آج کی عام سواری اونٹ نہیں. تو پھر کیوں اس پر ضد کی جاتی ہے؟ اونٹوں کے حساب سے جو علماء لکھ کے بس جی ہم اس پر کھڑے ہیں. اور پھر علامہ ابن نجیم بحر الرائق والے آپ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے فتوے کے خلاف بہت سے علماء کہتے ہیں ہم یوں فتویٰ دیتے ہیں، ہم یوں فتویٰ دیتے ہیں. اسی مسئلے میں کہا ہے. پہلے بحر الرائق میں انہوں نے اقوال ذکر کیے، فلاں نے کہا اتنے فرسخ، فلاں نے اتنے، فلاں نے اتنے. اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ فَتْوَاهُمْ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ. یہ اور اس جیسے موقع پر فتوے میں بڑا تعجب کرتا ہوں. بِمَا يُخَالِفُ مذہب الامام، امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف کیسے فتویٰ دیتے ہیں؟ خصوصاً المخالف للنص الصریح، رسول اللہ کی حدیث اور ابو حنیفہ کے صریح فرمان کے خلاف کس طرح ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں فتویٰ دیتا ہوں. یہ بات بحر الرائق میں ہے، اور بحر الرائق والے قول کو نقل کیا درر غرر والے نے بھی، طحطاوی نے مراقی الفلاح کی شرح میں، اور بھی کئی علماء نے اس کو بیان کیا. پھر بڑی وضاحت سے انہوں نے کہا کہ فرسخوں کا اعتبار مذہب ابو حنیفہ میں نہیں. فرسخ سے پیمائش تھی نا زمین کی، اتنے میل. یہ در المختار میں ہے. بدائع سنہ میں اور بہت سی کتابوں میں ہے. ایک اور بات یہاں بدائع سنہ میں، بحر الرائق میں اور رد المختار میں 3 معتبر کتابیں، بدائع سنہ، بحر الرائق، رد المختار. تینوں نے یہ کہا کہ جب اختلاف پیدا ہو نا، کوئی کہے جی درمیانی رفتار سے کتنے سفر طے ہوگا، کیا فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَيْرُ الْمُعْتَادِ، جو عام لوگوں کی سیر ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، نہ بہت تیز کا نہ بہت مٹھی کا. درمیانی رفتار سے جتنا فاصلہ طے ہو، وہ اونٹ نہیں سراحت سے کہہ رہے. یہاں جب رولے کی بات ہے تو انہوں نے کہا جو سیر معتاد ہے، عام رائج سیر. آگے وضاحت کرتے وَذَلِكَ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ، یہ عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. فَيُرْجَعُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الاشتباہ، اشتباہ کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جائے. یعنی وہ مذہبی اجارہ داری کا جو اس دور میں ایک تصور ہے کہ ہم نے فرما دیا لہذا ہمارے فتوے پر عمل کیا جائے، نہیں، جو زمینی حقائق ہے ان میں دیکھا جائے. تو زمینی حقائق میں سے یہ بات ہے جب رسول اللہ کی حدیث ہے 3 دن کا سفر، یہ ٹھیک ہے. سیدنا امام ابو حنیفہ نے آپ کے بعد کے دور میں، اس کے بعد رد المختار کے دور تک عام رفتار، عام سفر، وہ قافلے ہی چلتے تھے، اونٹوں کے قافلے. یہ ہمارے مولانا شاہ احمد رضا خان حج پر گئے، بیان کرتے ہیں جی فلان جگہ سے اونٹ کے قافلے، اونٹ چلے، ایسے ہوا ویسے ہوا. یہ ملفوظات میں اس طرح اور بھی باقی علماء، یہ عام اونٹوں کے، گھوڑوں کے، خچر وغیرہ یہ سواریاں ہوتی. تو خچر سے تیز اور گھوڑے سے سست، تو درمیانی رفتار ہے اونٹ کی، وہ ٹھیک تھا. لیکن اب جب زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس دور میں عام سفر وہ اونٹوں پر نہیں ہوتا، عام سفر گاڑیوں پر، کاروں پر، بسوں پر وغیرہ وغیرہ. پھر اگر فاصلہ مقرر کیا جائے ٹھیک ہے، عوام کے لیے اس میں بھی ایک فائدہ ہے، لیکن پھر درمیانہ فاصلہ مقرر کیا جائے آج کی سواریوں میں سے درمیانی رفتار پر. یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ممکن ہے کہ کوئی میرے ساتھ رائے ملانے کو جلدی سے تیار نہ ہو، لیکن جو میں دلائل پیش کر رہا ہوں پھر دیکھ لیں امام ابو حنیفہ نے کیا کیا لکھا، آپ کی فقہ میں کیا اقوال موجود ہیں. یہ جو مسئلہ میں نے ذکر کیا، ایک شہر کے 2 راستے، ایک وسطی مسافت اور ایک کم، اس میں دیکھیں جوہرہ نگرہ میں ہے. قالا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں فی مصر لہو طریقان، ایسا شہر جس کے 2 راستے، آدھوما یکتو فی 3 ایام. ابو حنیفہ 3 دن ہی کہتے ہیں، ملوں کی بات نہیں کرتے. ہاں ٹھیک ہے، عوام کے لیے ایک سہولت ہے 3 دن میں جو سفر طے ہو جائے اوسط سواری سے
متوسط، تو متوسط سواری ہر دور کی دیکھی جائے گی نا. نجرہ میں ہے ایک راستہ 3 دن کی مسافت ہے، دوسرا 2 دن کی. اگر 3 دن کی مسافت والا راستہ اختیار کرے قصر کرے، مختصر راستہ اختیار کرے قصر نہ کرے. یہ جوہرہ نجرہ میں، فتاوی قاضی خاں میں، بار الرائق میں، در المختار میں، رد المختار میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. موضع پر مسح کی مدت کے بارے امام محمد سے سوال ہوا، جی اگر 3 دن سے پہلے بندہ وہاں پہنچ سکتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، موضع پر مسح کرے؟ امام محمد نے کہا ہوا والمقیم سوا، وہ اور مقیم تو ایک جیسے ہیں، یعنی اس کے لیے وہ 3 دن والی رخصت بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مسافر تو 3 دن ہوگا تو سفر ہوگا. اصل فقہ حنفی یہ کہتی ہے. پھر دیکھیں یہ فتح القدیر میں ایک اور بحث انہوں نے کی کہ کوئی اللہ کا ولی ایک لمحے میں وہ مسافت طے کر لے جس کو متوسط اعتبار سے پیمائش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ قصر نہیں کرے گا، پوری پڑے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن کی مدت کا کوئی معنی نہ ہو تو پھر 3 دن کی مدت کیوں بیان کی نبی پاک نے؟ یہ بدائع ثناء میں ہے، تجرید القدوری میں ہے، نہایہ میں، مبسوط سرخسی میں، تبیین الحقائق میں، فتح القدیر میں، سب نے یہ بات کہی کہ اصل یہی ہے، ماننا چاہیے کہ 3 دن رات کا اعتبار ہے، اس سے کم کا نہیں. تجرید القدوری والے نے تو ایک اور کہہ دیا نا کہ احکام شرعیہ میں زمانے کا اعتبار ہوتا ہے، جو مؤثر عبادات میں سلسلہ ہوتا ہے، عبادت میں کچھ اثر کرنا، احکام تبدیل ہوتے ہیں، زمانے کا اعتبار ہے، زمانے کی مدت کا. وہاں یہ مسافت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، نہ مقدار کا اعتبار کیا جاتا ہے. کہ جس طرح حیض والی عورت 3 دن سے کم حیض نہیں، کوئی کہے جی کسی کو 1 ہی لمحے میں آ جائے، وہ اتنی مقدار جو 3 دن میں ہوتا ہے تو اس کا حیض ہو جائے گا؟ نہیں نا. یعنی شرعی احکام میں تبدیلیاں جہاں ہوتی ہیں اور شریعت نے وہاں مقرر کی ہے مدت، تو اس کو مدت ہی مانا جائے. اس کی مقدار یا مسافت کا اعتبار کرنا وہ خلاف قیاس، خلاف قواعد ہے. اور یہی ظاہر روایت ہے، 3 دن کی مدت مقرر کرنا یہی ظاہر روایت ہے. فتویٰ قانون ظاہر روایت پر فتویٰ ہوگا. یہ کس نے کہہ دیا جی ظاہر روایت کے خلاف فتویٰ دے لو؟ تو ظاہر روایت وہ 3 دن ہے، وہ 3 دن سے کم نہیں. رد المختار میں ہے، بنایہ میں ہے، اس کو ظاہر روایت انہوں نے قرار دیا. ٹھیک ہے، تحفۃ الفقہاء میں اسی کو ظاہر روایت قرار دیا، اور بھی کئی معتبر کتب میں 3 دن کی مسافت کو یہ ظاہر روایت قرار دیا. امید ہے میری گفتگو کا خلاصہ سمجھ آ جائے. میں دوہرا دیتا ہوں ایک بار. میرا موقف یہ ہے کہ جب حدیث پاک میں 3 دن قرار دیا، امام ابو حنیفہ نے 3 دن کہا اور مسافت کے تعین سے انکار کیا، بلکہ یہ کہا کہ عام دیکھا جائے، عام سواری 3 دن میں کتنا سفر طے کرتی ہے، نہ مٹھی نہ تیز عادتاً. تو اونٹوں کو وقفوں کی ضرورت ہوتی تھی نا. ٹھیک ہے، ہماری بسیں یا کاریں جو چلیں وہ بھی درمیانہ مسافت جو ہے اس کی درمیانی رفتار، اسے جتنا سفر طے کرے اس کا اعتبار کر لیا جائے کہ اگر کوئی بہت تیز چل کر اتنی مقدار تک 3 دن سے پہلے پہنچ جائے تو بھی قصر کر لے. لیکن یہ ایک مقرر تو کیا جائے. یہ کہنا کہ بس ہر دور کے لیے وہ اونٹوں کا ہی سفر ہے، یہ عقل اور دانش سے دور ہے. اور فقہاء کو، علماء کو، طلباء کو اس میں غور کرنا چاہیے. اور اسی میں ایک ضمنی مسئلہ کی طرف توجہ چھوٹی سی ایک جملے میں دلا دوں کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر، اس میں 3 دن کی قید رسول اللہ نے لگائی. تو اب یہ کہنا نہیں جی اتنے کلومیٹر ہوئے تو پھر پابندی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث سے سیدھا ٹکراؤ ہے. اور ہمارے جو اکابر فقہاء ہیں انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ 3 دن سے کم میں عورت کو اجازت ہے سفر کی محرم کے بغیر.